اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ کل قیامت کے دن جب سب کی نیکیاں تولی جائیں گی تو جس کی نیکیاں بڑھ گئی ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، جس کے گناہ بڑھ گئے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اعراف میں اس جگہ پر، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ روک دے گا، یعنی ان کا معاملہ پینڈنگ پڑ جائے گا کہ ابھی ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، انہیں جنت میں ڈالنا ہے یا جہنم کی سزا دے کر جنت میں ڈالنا ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ وہاں ان کو روک دیا جائے گا، تو یہ اصحاب الاعراف کہلاتے ہیں لوگ۔ بالآخر وہ ایسی جگہ پہ ہوں گے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کو پردے ہٹا دیے جائیں گے، کبھی جنت کا دیدار کرایا جائے گا، تو جنت کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں، کاش ہم اور نیکی کرتے تو آج جنت میں پہنچ جاتے۔ اور کبھی کبھی پردہ ہٹا کر جہنم ان کو دکھلائی جائے گی، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اچھا ہوا، اس جہنم سے کم بچ گئے، یہاں تو بڑے سکون میں ہے۔ اس طریقے سے ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک اونچی جگہ ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ پورا واقعہ اس سورت میں ان کا بیان کیا گیا، اسی لیے اس سورت کو سورہ اعراف کہتے ہیں۔ ویسے اس سورت کا بنیادی مضمون ہے دعوت کا دینا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت ایک مرحلے میں دینے کو نہیں کہا، بلکہ الگ الگ انداز سے اللہ نے حکم دیا۔ چنانچہ اللہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ دعوت کا پہلا مرحلہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی دعوت دے کر ایمان وہ قبول کرے جس سے جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ پھر اگلا مرحلہ آیا تو اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے رشتہ داروں میں یہ دعوت چلاؤ، رشتہ داروں کو دعوت دو تاکہ رشتہ دار بھی جہنم میں نہ جانے پائے، جہنم سے بچ جائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، اللہ نے کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ کے جو یہ مکہ والے ہیں، یہ جو بستی والے ہیں، ان کو آپ دعوت دو، آپ کے بستی اور یہ مکہ کے لوگ جہنم میں نہ جانے پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ بستی والوں کو ڈراؤ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا لِتُنذِرَ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی سارے جہاں کو آپ ڈراؤ، سارے لوگوں کو، ساری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دو۔ اس طریقے سے دعوت دین کا جو مرحلہ ہوا اور وہ جو پیغام اللہ کے نبی کا آیا، وہ مرحلہ در مرحلہ آیا، اور اس صورت کا بنیادی مضمون ہی یہی ہے کہ پوری دنیا میں دعوت عام ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا بنیادی مضمون رکھا کہ انسانوں کی ہدایت، ایمان لا کر کے، ہدایت پر آ کر کے، نیکیوں کو کر کر کے انسان جنت حاصل کر لے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر کے جہنم سے بچا لے۔ یہ تو تھا سورہ اعراف کا بنیادی مضمون جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہے سورہ انفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور انفال کہتے ہیں زائد چیز کو، اسی لیے فرض کے مقابلے میں جو نوافل ہم بولتے ہیں نوافل، تو یہی ہے، یعنی فرض کے علاوہ یہ زائد چیز ہے، اسی لیے اس کو نوافل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام انفال ہے۔ اس سورت میں کا جو بنیادی مضمون ہے وہ جہاد ہے، اور وہ بھی جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جہاد کے تعلق سے ہی احکامات نازل فرمائے، اور یہ سورت سن 2 ہجری کے بعد نازل ہوئی، اور پہلی جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی، اس لیے جنگ بدر کی پوری تفصیل کو
اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ تو جہاد اللہ کا ایک حکم ہے، اور جہاد ایسا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد سے ڈر کر بھاگو مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے۔ میدان جہاد میں موت نہیں آتی، میدان جنگ میں موت نہیں آتی، جب موت میں مقدر کروں گا تب آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، لیکن جنگ میں انہیں موت نہیں آئی۔ جب بستر پہ آخری وقت آیا تو تمنا کرنے لگے، افسوس کرنے لگے کہ دیکھو میں اتنی جنگوں میں لڑا، کتنی تلواروں کی سایوں میں گیا، لیکن مجھے موت نہیں آئی، کاش مجھے وہ شہادت نصیب ہوتی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت عطا فرمائی کہ تم نے جو جنگیں لڑی ہیں اور اسلام کی خاطر جو تمہاری قربانی ہوئی ہے، تم بستر پہ تمہیں موت تو آئے گی، لیکن موت میں تمہیں شہادت کی عطا کی۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد سے ڈرو مت۔ جہاد ایک امر شرعی ہے۔ جہاد ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو مارنا نہیں ہے۔ اب دیکھو جہاد میں پہلی بات یہ سمجھ لو کہ سن 2 ہجری کے بعد جہاد فرض ہوا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو دوسرے سال اللہ کا حکم آیا جہاد کا، اور پھر سن 11 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ تو کتنا بیچ کا زمانہ ہے؟ سن 2 ہجری کے بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صرف 9 سال کا زمانہ ہے۔ اس 9 سال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوے لڑے، 27 غزوے ہوئے ہیں اور 56 سریے ہوئے ہیں۔ سریہ کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لشکر بنا کر ایک امیر مقرر کر کے بھیج دیا کہ جاؤ لڑو، اور غزوہ کہتے ہیں کہ جس میں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہو اور کمان کی ہو۔ تو یہ 27 غزوے کل ہیں اور 56 سریے ہیں۔ یہ کل ملا کے میرا خیال ہے 83 یا 84 کچھ ہوتے ہیں۔ یہ 9 سال کے زمانے میں اتنی جنگیں لڑی، اور پھر ان جنگوں کا جو رزلٹ ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جہاد اور جنگ دونوں ایک نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جنگ کہتے ہیں لڑائی کو، عام طور پہ کسی کو مارنا، لیکن جہاد یہ نہیں ہے۔ یہ جو جہاد ہوا ہے 9 سال کے اندر، اس میں پوری تعداد مرنے والوں کی مسلمان یا کافر 1000 سے زائد نہیں ہے، یعنی یہ 9 سال میں جتنی جنگیں ہوئی 1000 سے زائد مسلمان یا ہندو ملا کر کے نہیں مرے ہوں گے۔ تو ایک بات۔ دوسری بات، جہاد جو ہے یہ ہے، اس کا مقصد کیا؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ، یہ مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد کسی انسان کو مارنا، قتل کرنا، تلوار چلانا نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے جہادی بنا کر، فسادی بنا کر، آتنکوادی بنا کر، جہاد کا غلط مطلب بتا کر آج دنیا میں پروپیگنڈا پھیلا دیا، اور افسوس کہ مسلمان بھی اس کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھ کے لو کہ جہاد یہ کوئی مار دھاڑ کا نام نہیں ہے، اللہ کا ایک حکم شرعی ہے۔ اور کیوں اللہ نے حکم دیا؟ تاکہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پہنچ جائے اور غالب ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے جہاد کرتے ہوئے اگر مال مل گیا تو اس مال کو مال غنیمت اور نفل مال کہا جاتا ہے۔ مقصد مال نہیں ہے، مقصد تو جہاد بھی سیف ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر مل گیا تو مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جہاد اس کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ۔ تو اتنے جو غزوے ہوئے، سریہ اللہ کے نبی نے روانہ کیے، ان تمام میں 1000 سے زائد انسانوں کا قتل نہیں ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ آپ سمجھ لیں کہ جہاد میں جب اللہ کے نبی روانہ کرتے تھے فوج کو یا خود جاتے تھے تو سب سے پہلے صفیں لگائی جاتی تھی، فوجیوں کو کیسے کھڑا کیا جاتا ہے، اور کھڑے کرنے کے بعد پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو جا تو رہے ہو، لیکن عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، بیماروں کو قتل نہیں کرنا، اور جو تم سے لڑنے نہ آئے، جیسے ان کے دھرم کے لوگ ہوں، وہ جہاں گرجا گھر میں ہوں یا کسی مندر میں پجاری ہوں، انہیں قتل نہ کرنا،
رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کرنا، رات میں اگر پہنچ جانا تو صبح ہونے کا انتظار کرنا، اور اپنے آنے کی اطلاع دشمن کو دینا، یہ تمام جہاد کے احکامات ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی کسی کو مارنا شروع کر، یہ لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کیا ہے۔ اور یہ جہاد ایک امر شرعی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور جہاد کرنے سے موت آئے گی ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی مثال دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ امر شرعی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا دین غالب آ جائے، یہ مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس بنیاد پر یہ جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی جہاد کو آپ کبھی غلط نظریے سے مت نوٹس کریں۔ جہاد ایک اللہ کا بہترین پسندیدہ حکم ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بنفس نفیس کمان کی ہے۔ 27 غزوے ایسے ہیں جس میں آپ کمانڈر ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آج 2 منٹ کے لیے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جنگ بدر یہ پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام میں۔ جہاد جو پہلا جہاد ہوا ہے سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے نام سے۔ جنگ بدر اس کو اچھی طرح 2 منٹ میں آپ سمجھ لیں، تاکہ سمجھیں نہیں، اس لیے کہ آج اگر جو سوشل میڈیا پر چینلوں پر جو پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو ہمارے وہ مسلمان جو نہیں سمجھتے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں اس کا بیس کیا ہے۔ جنگ بدر کا پہلی جو جہاد ہوئی ہے یہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، اور جمعہ کے دن ہوئی ہے لڑائی۔ اب یہ لڑائی کا بیس کیا ہے سنو پہلے آپ۔ اکثر لڑائی جہاد جو ہوئی ہے ڈیفنس میں ہوا ہے، یعنی ڈیفنس کا مطلب کوئی مجھے مارنے آئے تو ایک تو یہ کہ میں ہاتھ باندھ کے ایسی بارے باری کر کے اڑاؤں، تو اللہ یہ نہیں چاہتا مومن کے بارے میں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں۔ کوئی اگر مارنے آئے تو مقابلہ کرو، ڈیفنس کرو، روکو، تمہارے اندر جو قوت ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو، بزدلی کی موت مت مرو۔ یہ اللہ بھی چاہتے ہیں، قرآن اور شریعت یہی کہتی ہے۔ تو ہوا کیا جنگ بدر، پہلے سمجھ لیں بدر ایک جگہ کا نام، اور وہاں بدر بن سبا کے نام سے ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے وہاں ایک کنواں بنوایا، تو وہاں کچھ آبادی بڑھ گئی، اس جگہ پیش آئی یہ غزوہ، اسی لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، یعنی بدر کی جگہ میں لڑائی ہوئی، تو اس لیے اس کا نام کیا ہے جنگ بدر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہوا کیا، مکہ میں اعلان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں۔ مسلمان کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں، سمجھ گئے لوگ۔ اور اعلان کہاں ہوا؟ مکہ میں۔ مکہ میں کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن، اسلام کے دشمن تھے۔ اعلان کیا ہوا کہ 50 لوگوں کا ایک قافلہ تجارت کے لیے جا رہا، اس میں اس قافلے کا سردار ابو سفیان، اس نے اعلان کروایا کہ 50 لوگوں کا قافلہ تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ اس زمانے میں 2 جگہ تجارت کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، گرمی کے زمانے میں ملک شام، اور سردیوں کے زمانے میں یمن جایا کرتے تھے۔ اور یہ پہلے کا بزنس کا طریقہ یہی تھا، لوگ مکمل وہاں جا کے چیزیں اپنی بیچتے، پھر وہاں چیزیں خرید کر لاتے اپنے یہاں بیچتے۔ تو یہ 50 لوگ قافلہ، اور اس نے اعلان یہ کروایا کہ یہ قافلے میں ہم جا کر جو بھی بزنس اور تجارت کریں گے اس سے جو فائدہ ہوگا، تو جو اصل مال جس نے جتنا لگایا ہے اس کو وہ مل جائے گا، لیکن جو نفع ہوگا اس نفع سے ہم ہتھیار خریدیں گے، اور ہتھیار خرید کر ہم یہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مار دیں گے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم لڑائی کریں گے۔ یہ کس نے اعلان کیا؟ ابو سفیان نے مکہ میں اعلان کیا، اور وہ اس کے بعد اعلان کر کے 50 لوگوں کا قافلہ لے کے نکل گیا۔ یہ خبر آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مکہ والے ہمیں مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پتہ یہ چلا کہ قافلہ آگے جا چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا اس کا انتظار کرنے لگے، اور مسلمان صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرنے لگے کہ بھائی ایک قافلہ آئے گا۔ اور بار بار اللہ کے نبی ہر کسی نہ کسی صحابی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ راستے سے پتہ لگا کے آؤ۔ اس زمانے میں خفیہ ایجنسی ایسی چلا کرتی تھی، یعنی چپ چاپ انسان جاتا اور جاسوسی کر کے لے کے آتا۔ بالآخر وہ قافلہ ادھر سے آنے لگا، اس کی خبر بھی مکہ والوں کو پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی کچھ تو تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے مکہ میں ابو جہل تھا، اس ابو جہل نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو چلو
उस काफिले को तो हम बचाएंगे, यानी अबू सुफियान जो काफिला लेकर आ रहा है मुल्क शाम से, उसको तो हम बचाएंगे, और उसके साथ साथ हम मदीने वालों से लड़ाई भी करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करेंगे। और मक्के में जोर शोर से ये चीजें तैयारी हुई, और ऐसे तैयारी हुई तकरीबन 950 लोग ये तैयार हो गए, और उनके साथ 70 घोड़े, 200 ऊंट, 800 तलवारें, ये इनका पावरफुल पूरा फौजी ताकत। अंदाजा कर सकते हो इतनी ताकत लेकर अबू जहल आ गया। अबू सुफियान को जब रास्ते में इत्तला मिली कि मेरा पीछा किया जा रहा है, तो उसने रास्ता ही बदल दिया, और वो पता नहीं कोई से दूर दराज का रास्ता करके मक्का पहुंच गया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतजार था। फिर आखिर ऐसा हुआ कि अबू जहल ये आज लेकर इधर चला आया, और इनका काफिला वहां से अबू सुफियान ने खबर भिजवाई अबू जहल को कि लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे इत्मीनान और साजो सामान के साथ मक्का पहुंच चुका हूं। लेकिन अबू जहल था, उसने कहा कि नहीं, अब तो हम यहाँ पहुंच गए, अब तो लड़ाई करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करेंगे। ये उसने इरादा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशीयत ही नहीं थी लड़ाई करना। ये अच्छी तरह क्यों आपको समझा रहा हूं मेरे भाई कि इस्लाम के खिलाफ इस वक्त जो चैनलों पे प्रोपेगेंडा फैलता है कि ये लड़ाई करते हैं, मुशरिकीन को मारते हैं, काफिरीन को मारने का हुक्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली जंग हुई है, इस जंग के अंदर भी मुसलमानों की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी लड़ाई करने की नहीं थी। मैंने बताया क्या मकसद था कि वो जो काफिला आ रहा है और हमारे खिलाफ जो हथियार खरीदेगा और लड़ाएगा, उससे हमें लड़ाई करनी है। मकसद लड़ाई करना, जिहाद करना नहीं था। बिल आखिर वो तो काफिला चला गया, और अबू जहल जब ये लेकर आ गया तो फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ऐसी बात है, अबू जहल की अगर यही मर्जी है तो चलो लड़ लेते हैं। और अल्लाह भी नहीं चाहते, अगरचे मुसलमान नहीं चाहते। एक बात बताओ मुझे, 1000 का लश्कर सामने है और हम 300 लोग हैं, कौन 300 चाहेगा कि 1000 से जाके लड़ो? तो इसलिए कोई मुसलमानों की मर्जी भी नहीं थी, लेकिन मर्जी किसकी थी? अल्लाह की। इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको तैयार करवाया? अबू जहल को, कि तुम आओ डट के सामने और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अल्लाह किसके साथ है, दीन हक क्या है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत और ताकत क्या है। अल्लाह ये चाहते थे कि ये इनको दुनियावी असबाब पे घमंड है, और अल्लाह दुनिया के असबाब तोड़ना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये चाहा कि ये मुकाबला, एक तरफ तो मजबूत कुव्वत है, इनके पास कितना था? कुल मिला के 6 तलवारें थी। 6 तलवारें और 1000 का मुकाबला है, क्या लड़ने वाले बोलो? कोई मतलब तुक नहीं बनता है सामने से लड़ने का। लेकिन अल्लाह चाहते थे कि ये लड़ाई हो, क्योंकि अल्लाह चाहते थे मुसलमानों की तरफ कि तुम जाहिरी असबाब पे नजर मत रखो, अल्लाह की कुव्वत पर नजर रखो। और काफिरों को अल्लाह चाहते थे कि तुम्हें जो जाहिरी असबाब पे बहुत घमंड है ना, आज तुम्हारा घमंड तोड़ दिया जाएगा। चुनांचे हुआ ऐसा कि अबू जहल इधर से आया, और वो गज़वे बद्र जो मकाम पे जगह पे हुई, जंग हुई। अच्छा, एक और देखिए मामला कि ये जो अबू जहल पहले पहुंच गया उस जगह लड़ाई के लिए मैदान में, और जो ऊंची जगह थी उसको पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद वो नशेब में पानी का झरना था, उस पर उसने कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ मुसलमानों के पास पानी का कोई असबाब भी मौजूद नहीं है, और इन्हें दूर जगह मिली उस पानी से। लेकिन अल्लाह यही चाहते थे कि ये मत सोचो कि ये दुनियावी असबाब हमारे पास नहीं है, आज लड़ना है, प्यासे होकर लड़ना है। इसलिए अल्लाह ताला ने वो लड़ाई करवाई। जब लड़ाई शुरू हुई मेरे भाई, तो फिर मामला ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने इतना रोब तारी किया उनके ऊपर कि उनकी तलवारें हाथों से घूम ही नहीं रही, और इधर का एक मुसलमान सफों को चीर कर कईयों को मार कर वापस आ जाता था। आखिर फिर घमासान की लड़ाई हुई, ऐसी लड़ाई हुई कि वो 1000 का लश्कर भगदड़ मच गई, सब छोड़ छाड़ के भगे, असलहा, साजो सामान, सारी चीजें। बिल आखिर
मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दिलाई और फिर अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारा माल इन्हें अता फरमाया और 70 जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे जो दंदनाते फिर रहे थे कि आज हम काम तमाम कर देंगे, खत्म कर देंगे, अल्लाह ताला ने कुरैश बिरादरी की रीढ़ को तोड़ दिया, कमर तोड़ दी उनकी, यानी उसके बाद उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। ये सूरत हाल बनी और इस तरीके से अल्लाह ताला ने 313 को फतेह दिलाई और ऐसी फतेह मुबीन करार दिया कि उसके बाद उनको बहुत खौफ सताने लगा। तो ये पहली जंग है, लेकिन आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जिहाद डिफेंस में लड़ी गई, सामने अबू जहल आ गया, मारने पे तुल गया, तब जाके अल्लाह ने लड़ाई लड़वाई है। और बाकी मैं आपको बता दिया कि इतनी जंगें हुई, अक्सर जंगें डिफेंस में हुई है, खुद से जाके मुसलमानों ने आगे बढ़ के कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। जब भी लड़ी है तो सामने ने जब तैयारी की है और वो आना चाहा है, मदीने पे हमला करना चाहा है, जब ये इत्तला मिलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके मुकाबले के लिए उतर जाते हैं। इसलिए आप लोग जिहाद को कभी गलत मत समझना। जिहाद ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान में ये आज जो आपने सूरत सुना, सूरह अनफाल, पूरे जिहाद के ताल्लुक से अहकामात अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक समझने की तौफीक अता फरमाए।